बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन व हज़रात, मैं और डॉक्टर दकीम शकूर साहब प्रोग्राम हेल्थ और हेल्थ के हवाले से हम इंशाल्लाह आपसे गुफ्तगू करते रहें। डॉक्टर साहब कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, आपकी दुआ है। डॉक्टर साहब, जो ना सिर्फ हम एशियंस में बल्कि पूरी दुनिया में एक खास उम्र के हिस्से पे जाकर सभी लोग कहते हैं कि वो डेमेंशिया का शिकार हो जाते हैं। जी, और डेमेंशिया पे आपका बहुत ज्यादा काम है। तो आप इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे ताकि लोगों को मालूम हो कि उसके कौन से असरात होते हैं जब इंसान महसूस करना शुरू करे, तो वो उसका कितना मुहतात हो और किन से वो राब्ता करे। असल में डिमेंशिया जो है ये बहुत तेजी से जो है अब लोग आ रहे हैं कि डिमेंशिया के मरीज बहुत आ रहे हैं और आने वाले 25-30 सालों में ये तादाद और बढ़ेगी। ये रिसर्च हुई है। इस वक्त बर्तानिया में बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रही होंगी जिनके बारे में मैं जानता हूँ। बहुत अच्छा प्रोजेक्ट कर रहे हैं ब्रैडफोर्ड में अब्दुल रऊफ अखलाक साहब, उनका प्रोजेक्ट है मेरी यादें। बहुत ही अरसे से वो कर रहे हैं और बहुत एक्सपर्ट हैं वो इस चीज में। दूसरे रॉचडेल में शाहिद सरदार, जिनका डिमेंशिया केयरर्स का देखभाल ग्रुप है, वो भी बहुत काम कर रहे हैं। उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा दोनों से। और मेरी अपनी जो जॉब है इस वक्त टेम साइड ओल्डम एंड ग्लॉसप माइन में, वहां पर मैं डिमेंशिया के हवाले से जो डिमेंशिया के मरीज हैं या उनके केयरर्स हैं उनके लिए काम करता हूँ। अगर मिसाल के तौर पर किसी को हाल ही में ये डॉक्टर ने बताया है कि भाई आपको डिमेंशिया है, और डॉक्टर के पास गए थे, जी मेरी याददाश्त सही नहीं रहती, मुझे ये मसला होता है, उसने आपको मेमोरी टेस्ट के लिए मेमोरी क्लिनिक भेजा होगा, आपकी तशखीस हो गई कि आपको डिमेंशिया है। तो अब इसमें शायद आप उदास भी हों, आपको खौफ भी हो जाए, गुस्सा भी आ सकता है, गैर यकीनी कुछ ऐसी महसूस करें आपको कुछ राहत महसूस करेंगे अगर आपके पास अपने मसाइल जो आप महसूस कर रहे थे उनकी वजाहत हो जाए। तो अगर आप जो है या आपके खानदान में किसी को ये डायग्नोज हुआ है कि उसको डिमेंशिया है, तो आपको कुछ काम है जो आपको ऐसे हैं जो आपको करने पड़ते हैं, और उसमें आपको अपनी एहतियात करेंगे तो आप एक अच्छी जिंदगी डिमेंशिया के होते हुए भी गुजार सकते हैं। डिमेंशिया उम्र के बढ़ने के मामूल का हिस्सा नहीं है कि जी उम्र बढ़ गई है। अक्सर हम कहते हैं, हमारे यहाँ ये रुझान पाया गया है बहुत सारे एशियाई कम्युनिटी में, कि जी आदमी जब बूढ़ा हो जाता है तो याददाश्त उसकी कम हो जाती है, वो चीजें भूलने लगता है, ये उम्र का एक हिस्सा है। और ये गैर मामूली तौर पर यानी मामूली तौर पर ये ऐसा होता ही है अक्सर लोगों के साथ। तो अब इसका इलाज हम क्या करें, तो चलो रहने दो, हम इसको छोड़ देते हैं। मगर ऐसा नहीं है। डिमेंशिया उम्र के बढ़ने के मामूल का हिस्सा कतई तौर पर नहीं है। ये उस वक्त होता है जब दिमाग किसी बीमारी का शिकार होता है। अगर ये उम्र के बढ़ने का हिस्सा होता तो हर बूढ़ा आदमी जो है उसकी याददाश्त चली जाती, लेकिन हजारों बूढ़े अफराद हमारे सामने हैं, बुजुर्ग, उनकी याददाश्त बिल्कुल ठीक है। तो ये डिमेंशिया हर एक पर मुख्तलिफ तरीके से असरअंदाज होता है और आप शायद अपने अंदर तब्दीलियां महसूस करें। इसमें याददाश्त जो है, वो सोच, बातचीत के मसाइल, ये सारे शामिल होते हैं। बिहेवियर में तब्दीलियां आती हैं। डिमेंशिया जो है ये तरक्की पजीर है, यानी कि ये बढ़ता रहता है, जिसका मतलब ये है कि वक्त के साथ साथ इसकी अलामात जो है वो बिगड़ती जाएंगी अगर आपने शुरू में इसके लिए कुछ नहीं किया। डिमेंशिया की बहुत सारी किस्में हैं और सबसे ज्यादा जो आम तौर पर है वो अल्जाइमर का मर्ज है और वास्कुलर डिमेंशिया उसे कहते हैं। और ये वास्कुलर डिमेंशिया, इसके अलावा इसमें लेवी बॉडीज के साथ डिमेंशिया एक होता है, इसके बाद एक एफटीडी डिमेंशिया हो सकता है, और इसमें एक अर्ली ऑनसेट जो है, यंग ऑनसेट डिमेंशिया जो होता है, जो 65 साल की उम्र से कम अफराद के जो लोग हैं उनके लिए, उनको ये होता है, तो उसको यंग ऑनसेट डिमेंशिया कहते हैं अगर 65 साल की उम्र से कम है कोई। कुछ और हालात भी होते हैं जो डिमेंशिया का बाइस बनते हैं, मुख्तलिफ अवामिल किसी में, यानी डिमेंशिया जो है उसके खतरे को बढ़ा सकते हैं। मिसाल के तौर पर उसकी उम्र, अगर किसी की उम्र 67 साल है,
68 سال ہے اس کو ڈیمینشیا ہے، یا کسی کی عمر 80 سال ہے اور اس کو ڈیمینشیا ہوا ہے، تو دونوں کے لیے حالات الگ ہو سکتے ہیں. اور اس کے اندر یہ دیکھا جاتا ہے کہ انسان کی صحت کیسی ہے اور اس کے زندگی گزارنے کا طریقہ کیسا ہے، یہ دونوں چیزیں افیکٹ کرتی ہیں. مثلا ورزش، خوراک یا سگریٹ نوشی، یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ اہم کردار ادا کرتی ہیں ڈیمینشیا میں. زیادہ تر لوگ جن کو ڈیمینشیا ہے وہ 65 سال سے اوپر کے ہیں، لیکن ڈیمینشیا کم عمر کے لوگوں پر بھی اثر انداز ہو سکتا ہے. تو یہ ہے ڈیمینشیا کا ایک جنرل اوور ویو. اس سلسلے میں بریڈ فورڈ کی جو تنظیم ہے وہ کافی کام کر رہی ہے، ان کے پاس اپنے لوگ ہیں، ہماری زبانوں میں وہ کام کرتے ہیں. اور اس کے علاوہ جو ہے روچڈیل کے اندر جو کیئرر ہیں وہ کرتے ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ڈیمینشیا کیا ہے؟ یہ ایک علامت کے جو مجموعہ ہے اس کو ظاہر کرتا ہے. یعنی کچھ علامات ہوتی ہیں جو ایک جگہ جمع ہو جائیں تو اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ یہ ڈیمینشیا ہے. جیسے اگر کسی کو سانس کی تکلیف ہو رہی ہے، کھانسی ہو رہی ہے، سینے میں جکڑن ہو رہی ہے، تو کہتے ہیں یہ علامات ہے جی شاید آپ کو آستما نہ ہو. ہڈیوں میں درد ہو رہا ہے، یہ ایسی کچھ چیزیں ہوتی ہیں، یہ علامات ہیں کہ جی آپ کو کوئی آرتھرائٹس نہ ہو. تو ایسے ہی ڈیمینشیا کی بھی کچھ علامات ہوتی ہیں جس میں یادداشت کو نقصان ہو سکتا ہے، سوچنے میں مشکل آتی ہے، مسائل کو حل کرنے میں پرابلم ہوتا ہے، بات چیت کے دوران مشکل ہو سکتی ہے. لیکن یہ ڈیمینشیا جو ہے یہ روزمرہ کی زندگی پر اثر انداز ہوگا. عمر جتنی زیادہ بڑھتی جائے گی اس کے اثرات بھی بڑھتے جاتے ہیں. ڈیمینشیا کی 100 سے زیادہ قسمیں ہیں اور یہ سب سے زیادہ جو عام جو ہے اسے الزائمر کہا جاتا ہے، اور اس میں واسکولر ڈیمینشیا ہے جو کہ سب سے زیادہ عام ہے. یعنی زیادہ تر لوگوں کو جو ڈائیگنوز ہوتا ہے وہ واسکولر ڈیمینشیا ہوتا ہے. اور اس کے اعداد و شمار اگر ہم برطانیہ میں دیکھتے ہیں تو برطانیہ میں اس وقت تقریباً 8,50,000 لوگ جو ہے وہ ڈیمینشیا کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں. عمر گزرنے کے ساتھ ساتھ آپ کو ڈیمینشیا ہونے کے امکانات بڑھتے ہیں. یہ ریسرچ ہر سال ہوتی ہے، یہ کچھ سالوں پہلے کی فگر ہے، آج شاید جو اعداد و شمار ہیں وہ بڑھ گئے ہوں گے. اب عمر کے ساتھ ساتھ امکانات جب بڑھتے ہیں، 65 سال کی عمر کے لوگوں میں 14 میں سے 1 کو ڈیمینشیا ہے، جبکہ 80 سال سے اوپر کی عمر کے جو لوگ ہیں ان میں سے 6 میں سے 1 کو ڈیمینشیا ہے. اور یہ مردوں کی نسبت عورتوں میں زیادہ ہوتا ہے. یہ برطانیہ کا ہے. یو کے میں، برطانیہ میں تقریباً 42,000 نوجوان لوگ جن کی عمر 65 سال سے کم ہے ان کو ڈیمینشیا ہے. اور یہ ڈیمینشیا کا ابتدائی آغاز یا نیا آغاز کہلاتا ہے، یعنی ابھی یہ شروعات ہوئی ہے. اس کے بعد آگے جو ہے اس میں کیا کیا ہو سکتا ہے، اس کی کچھ علامات ہیں جو کہ میں آپ کو بتاؤں گا. اس کی جو علامات ہیں کہ ہر آدمی ڈیمینشیا جو ہے اس کو الگ طریقے سے محسوس کرے گا، اور یہ مختلف اقسام کے ڈیمینشیا لوگوں پر مختلف طریقے سے اثر انداز ہوں گے. یادداشت کا کھونا، ایسی چیزیں جو حال ہی میں ہوئی اور ان کو یاد کرنے میں مسائل ہیں، حالانکہ آپ کو بہت پہلے کی چیزوں کو آسانی سے یاد رکھ سکتے ہیں. مثال کے طور پر آپ کو یہ تو یاد ہے کہ 6 سال کی عمر میں، 10 سال کی عمر میں کیا ہوا تھا، لیکن آپ کو یہ یاد نہیں ہے کہ کل کیا ہوا تھا یا کل میں کس سے ملا تھا. دوسرا یہ ہوتا ہے کہ ایک چیز جو ہم اکثر مکس اپ ہو جاتے ہیں کہ بھئی آدمی آ کے کہتا ہے کہ بھئی میری یادداشت خراب ہو گئی ہے، میں گھر سے نکلتا ہوں اور پھر مجھے یاد نہیں آتا میں نے چولہا بند کر دیا یا نہیں، تو میں دوبارہ جاتا ہوں، مجھے یاد نہیں رہتا میں نے گاڑی کی چابی کہاں رکھ دی، میں نے اپنی فائل کہاں رکھ دی. تو یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ ڈیمینشیا ہو. یہ اگر بہت زیادہ کام کا دباؤ ہے ذہن پہ، مسائل ہے، اسٹریس ہے، فکریں ہیں، تو اس سے بھی یہ ہوتا ہے. ڈیمینشیا میں یہ ہوتا ہے کہ آپ، جیسے میں ہوں صابر رضا، میں آپ سے اکثر ٹیلی فون پہ بات کرتا ہوں، ہفتے میں 1 آدھ دفعہ ملتا ہوں. کسی دن ایسا ہوا کہ میں 3-4 دن آپ کو نہیں ملا، اور پھر اچانک راستے میں آپ مجھے ملے، تو بھی میں نے کہا صابر کیا حال ہے بھائی، کہاں ہو کتنے دن سے. لیکن اگر 3-4 دن کے بعد نہیں ملنے کے بعد بھی میں آپ کو ملا اور میں آپ کا چہرہ دیکھ کر یہ نہ کہہ سکوں کہ یار یہ کون ہے، یہ ڈیمینشیا ہے. اچھا. یعنی ایک ایسا شخص جس کے ساتھ میرا ملنا جلنا ہے اور اس کو میں چہرہ دیکھ کر نام نہیں دے پا رہا کہ یہ کون ہے،
یہ اس کا مطلب اس کا مقصد علامت یادداشت ہے. ہاں. تو اس کے لیے پھر اب ڈاکٹر کی ضرورت ہے. اس کے بعد اس کی دوسری علامات یہ ہوتی ہیں کہ چیزوں پر جو دھیان دینے میں، یعنی کچھ چیزیں کر سکتے ہیں، کچھ چیزوں کو ایک یعنی مسائل ہوتے ہیں کنسنٹریشن کے مسائل. جیسے میں ابھی بیٹھا ہوں اور مجھے جو ہے اپنی ای میل چیک کرنی ہے، میں نے لیپ ٹاپ اٹھا کے رکھا، اب مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ میں نے لیپ ٹاپ کیوں رکھا ہے. مجھے ای میل چیک کرنی تھی، کیا کرنا تھا. روزمرہ کی زندگی کے کام میں مشکلات، مثال کے طور پر کہ کھانے کی ترکیب جو پکانے کی ہے وہ اب یاد نہیں آ رہی، بریانی پکا رہے ہیں مگر پتہ نہیں آ رہا اب اس میں کیا کیا ڈالنا ہے. بات چیت میں مسائل کہ میں آپ سے بات کر رہا ہوں ایک موضوع پہ کہ بھائی بچے کی شادی کی اور اچانک میں اس بات چیت کو میں کٹ گیا اور کوئی اور بات چیت میں نے شروع کر دی. اور وقت اور جگہ کے معاملے میں، یعنی مجھے کہاں جانا ہے یہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا، کون سا وقت ہے، تاریخ ہے، اکثر بیٹھے بیٹھے گم ہو گئے. تو سننے میں یعنی فاصلہ اگر ذرا سا زیادہ ہو گیا تو مثال کے طور پر سننے کے جو ہے فاصلے کے بارے میں مسائل ہو جاتے ہیں. ایسے ہی جو شکلیں ہیں کہ راؤنڈ ہے یا اسکوائر ہے، ان میں مسائل ہو جاتے ہیں. تو یہ اس کی یہ بیسک علامات ہوتی ہیں. اس کے بعد موڈ میں تبدیلی آ جاتی ہے، یعنی بات بے بات اداسی ہو جائے گی، چڑچڑاپن آ جائے گا، غصہ آ جائے گا، چیزوں میں دلچسپی. پہلے مجھے مشاعروں میں جانے کا بڑا شوق تھا، اب دل ہی نہیں کرتا، میں جانا ہی نہیں چاہتا. تو جیسے جیسے وقت گزرتا ہے اس کے ساتھ یہ تبدیلیاں ہوتی جاتی ہیں اور اس کی یہ علامات جو ہیں وہ بگڑتی جاتی ہیں. اس کی کئی وجوہات ہیں جن پر ہم انشاءاللہ اگلے پروگرام میں گفتگو کریں گے. خواتین و حضرات، انشاءاللہ ہم یہاں پہ ہر ہفتے آپ کو ہیلتھ کے حوالے سے اور ڈیمینشیا کے حوالے سے، ابھی ایشو ڈیمینشیا ہے تو اس پہ کئی پروگرام ہوں گے، ہم آپ کو پیش کرتے رہیں گے. دعا میں شامل رکھیے گا. اللہ حافظ.